جی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت خواں ایک ملاقات کے خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری حاضر ہے، اس یقین کے ساتھ، اس وجدان کے ساتھ کہ نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے، نعت میں کیسے کہوں ان کی رضا سے پہلے، میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے، میرے ماتھے پہ پسینہ ہے ثنا سے پہلے، تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج، تم نہیں جانتے شاید میرے آقا کا مزاج، ان کے دامن سے لپٹ جاؤ سزا سے پہلے، ان کے دامن سے لپٹ جاؤ سزا سے پہلے۔ ناظرین محترم، ایک نعت خواں ایک ملاقات کی بالکل فریش ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ایوان میں تشریف فرما ہے نوجوان نسل کے حد العزیز، بہت ممتاز زمانہ اور بہت لائق تکریم شہرت کے حامل ثنا خواں محترم المقام حافظ محمد کامران قادری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آج ہم جو کچھ سنیں گے کامران بھائی سے، نعت خوانی کس انداز میں کرنی چاہیے، بادب طریقے سے، نعت خوانی کو کس اعزاز کے طور پر لینا چاہیے، نعت خوانی کرنا کتنے بڑے شرف کی بات ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں حافظ محمد کامران قادری سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ امت کا بھلا یوٹیوب چینل اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی مشکور ممنون کہ آپ تشریف لائے، اپنے بہت ٹف شیڈول میں ہمیں ٹائم عنایت کیا اور آج کی اس نشست میں آپ ہمارے مہمان ہیں۔ کامران بھائی، کیسے مزاج گرامی، آپ پہلے یہ بتائیے، بہت عرصے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، طبیعت شریف کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس نشست کا حصہ بن کر؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں امت کا بھلا نیٹ ورک، جو کہ الشیخ نہال شافی شاذلی الاتاری دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے، اور جس کو ترتیب دے رہے ہیں فکر رضا نعت کونسل پاکستان جناب کامران صدیقی القادری صاحب۔ سب سے پہلے آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کامران بھائی، اور میں آپ سے عرض کروں کہ میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے، اور ناظرین محترم میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ اس پیارے نعت خواں کو میں بہت طویل عرصے سے جانتا ہوں، بالکل میرے بھائیوں کی طرح۔ اور ان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے جو اس نشست کا حصہ بنے ہیں، یہ ان کی وہ خوبی بیان کرتا ہوں۔ حافظ محمد کامران قادری بہت ہی باادب اور بہت ہی شائستہ لہجے کے حامل بہت پیارے ثنا خواں ہیں، اور آپ ان کی گفتگو جب سنیں گے ناظرین محترم تو آپ کو اندازہ ہوگا واقعی اکابرین کے فیض سے منور ثنا خواں ہیں حافظ محمد کامران قادری، جن سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس یقین سے ان کو بلایا ہے کہ آج بہت اچھی اور مزے کی باتیں کرنی ہیں ان سے کچھ راز کی باتیں بھی جاننی ہیں جو یہ چھپاتے آئے آج تک، اور آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ حافظ کامران قادری نے پہلی نعت کون سی عمر میں پڑھی اور وہ کون سی نعت تھی۔ حافظ کامران قادری کا ایک بہت ہی روحانی حوالہ بھی ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا جو روحانی حوالہ ہے، آپ کے نانا حضور کی جو نسبت مبارک ہے وہ بھی بیان فرمائیں۔ جانیے اور سنیے کہ حافظ کامران قادری نے پہلی نعت کون سی عمر میں پڑھی۔ جی کامران جی کامران بھائی، پہلی نعت جس عمر میں پڑھی وہ ایک اسکول کا زمانہ تھا، اللہ اللہ، اور غالباً یہ 2002 کی بات ہے جب میں نے مقابلے میں حصہ لیا تھا، اور ایک نعت پڑھی تھی، دید کی طالب ہیں آنکھیں دم لبوں پر آ گیا، تو یہ نعت پڑھی۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ ایڈمیشن ہوا، وہاں سے کمپلیٹ حفظ کیا، اور اسی دورانیے میں الحمدللہ، جو ہے وہ نعت کی تعلیم بھی ہوتی رہی، مقابلوں میں حصہ لیا، آل کراچی مقابلے جیتے، سبحان پھر اللہ، اس کے بعد شوق مزید بڑھتا گیا، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا روحانی حوالہ ہے ایک نانا حضور کے حوالے سے نا، وہ ارشاد فرمائیے۔ جی، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسد اقبال صاحب واہ واہ، کلکتوی شاعر ہندوستان کا ان کو لقب ملا،
اللہ اور اللہ، آپ نے وہ کلام تو سنا ہوگا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا. کیا کہنے ہیں، تو سبحان اللہ. یہ کلام ان کی پہچان بنی. آہا ہا، تو الحمدللہ میرے نانا حضور ہیں اور ان کا بھی فیض ہے، اور الحمدللہ والد محترم کا بھی فیض ہے. کیا کہنے، اور اس فیلڈ میں میرے استاد بھی وہی ہیں جناب قاسم علی قیصر اشرفی صاحب. کیا بات ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اساتذہ ہیں، واہ واہ جس میں جناب ثناء اللہ سہروردی صاحب ماشاء اللہ، حیدرآباد سے، اور اس کے علاوہ محمد معین خان قادری صاحب، اور بھی بہت سارے. یوں سمجھ لیں کہ تمام عالم میں ہر شے جو ہے وہ ہماری استاد ہے، اللہ ہمیں اللہ بہت کچھ سکھاتی ہے. اللہ اللہ. جی ناظرین محترم، آپ نے سنا کہ میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا. عالم اسلام میں مسند حسان کا ممتاز زمانہ کلام جو ہر ایک عاشق نے بہت کثرت سے سنا بھی ہے اور نعت خوانوں نے پڑھا بھی ہے. یہ کلام حافظ محمد کامران قادری کے نانا حضور کا لکھا ہوا کلام. تو یہ ان کا ایک مبارک حوالہ تھا. پہچان ان کی اسی نسبتوں سے ہے کہ یہ اس محترم شاعر کے نواسے ہیں کہ جن کا یہ مبارک کلام، اور بلا شبہ مقبول بارگاہ کلام ہے. کثرت سے نعت خوانوں نے پڑھا اس کو. آئیے گفتگو تو چلتی رہے گی حافظ کامران قادری سے بہت مزیدار انداز میں انشاءاللہ. آج میرا بھی تھوڑا سا جو موڈ ہے وہ بڑا چارمنگ سا ہو رہا ہے. حافظ کامران قادری ایک تو بہت عرصے بعد ہمارے قابو آئے ہیں یوں کہنا چاہیے، اور پھر ان سے آج باتیں کرنی ہے بہت اچھی اور بہت اہم ترین باتیں کرنی ہے. پہلے نعت شریف سنتے ہیں حافظ محمد کامران قادری سے ان کے خوبصورت لب و لہجے میں. نعت رسول پیش کر رہے ہیں بارگاہ سرور کونین میں حافظ محمد کامران قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سہانی رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، سہانی رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو. نکیر و بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو. کن کی بات؟ جیندہ جگ پروانہ ہے، جیندہ 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 جگ پروانہ ہے. او بابا سیدہ دا حسنین دا نانا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک کلام ہے بہت ہی خوبصورت، مدینے کے حوالے سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتے
सांस लेता सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा ती है। हूँ गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम हूँ गुलामान हूँ गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम और खाक हूँ खाक को बिछने की अदा ती है। और बहुत ही खूबसूरत शेर फरमाते हैं दावरे हश्र ने ये कह के मुझे बख्श दिया दावरे दावरे हश्र ने ये कह के मुझे बख्श दिया कि खूब तुझको खूब तुझको खूब तुझको खूब तुझको खूब तुझको मेरे प्यारे की सना आती है। सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नात लिखना अताए लम यज़ली, नात लिखना सादते अज़ली, नात लिखना उरूजे फ़िक्र गुमा, नात लिखना फ़रोग़ नूर जहां, नात लिखना कमाले इल्म फ़ज़ल, नात लिखना अदा सहाबा की, नात लिखना है राह सहाबा की, नात लिखना तरीक़े हस्सानी, नात लिखना बिनाए सुल्तानी, नात लिखना सनद गुलामी की, नात लिखना वफ़ा है जामी की, नात लिखना वफ़ा है जामी की। बहुत खूबसूरत अंदाज में बारगाह खैरुल अनाम में अपनी अकीदत पेश कर रहे थे हाफिज़ मोहम्मद कामरान कादरी साहब। हाफिज़ साहब, नातख़्वानी जब आपने सीखी और तो आपका भी क्या यही ज़हन था कि आप नातख़्वानी को सीखने के बाद खूब दुनिया समेटेंगे और दुनिया जमा करेंगे? आपको जब उश्शाक महफिलों में बुलाएंगे तो आप उनसे बहुत मोटे मोटे लिफाफों की डिमांड करेंगे और उश्शाक को टेंशन में और तरद्दुद में डाल देंगे। ऐसा कुछ सोचा था आपने नातख़्वानी सीखते वक्त? नहीं, बस एक जज्बा था और ये जज्बा बढ़ता रहा और ये सिलसिला चलता रहा है। फिर एक मकसद समझ में आया कि ये तो कब्र तक जाने वाली चीज़ है।
اور دوسری بات یہ کہ دنیا سمیٹنا ہی بڑی بات نہیں ہے اور لفافے سمیٹنا ہی بڑی بات نہیں ہے. تو ہمیشہ والد صاحب سے ایک بات یہ سیکھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی محفل کے لیے بلاتا ہے, اگر آپ محفل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور محفل میں جائیں, لیکن اگر آپ کو کوئی نہیں بلاتا آپ گھر پہ بیٹھیں, گھر کی کفالت کریں, گھر والوں کو دیکھیں, ان کا خیال رکھیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نعت خواں نہیں بلکہ ایک اچھے انسان کی ذمہ داری میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو ساری چیزیں ایک ساتھ, جس کو ملٹی ٹاسکنگ بھی کہتے ہیں, کہ آپ نے سارے ٹاسک کو جو ہے ایک ساتھ پورا کرنا ہوتا ہے, تو آپ اس کو کریں. اگر آپ نے ساری دولت ہی نعت خوانی کے ذریعے سمیٹنی ہے تو پھر آپ نے برکتیں کہاں سے لوٹی. تو یہ بات میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے. اور پھر اپنی مثال آپ سامنے ہے, تو الحمدللہ روزگار بھی لگا ہوا ہے, اور اگر روزگار نعت خوانی سے ہی لگانا ہو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مجھے کوئی ضرورت ہے. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں. ناظرین محترم, دیکھا آپ نے خوبصورت گفتگو کی انہوں نے, اور کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ نعت خوانی تو قبر تک ساتھ جانے والی ہے. نعت خوانی سے دنیا سمیٹی تو کیا سمیٹی, نعت خوانی سے مال بنایا تو کیا بنایا. نعت خوانی تو ہمارے نس نس میں موجود ہے, ہمارے ہر سانس کی ضرورت ہے پیارے آقا کریم کی ثنا و توصیف کرنا. اس نعت خوانی کو اگر ہم پروفیشنل بنا کر نعت خوانی کو بالکل انتہائی مہنگا ترین کام کر دیں جو آج کل چل رہا ہے, تو پھر وہ تمام تر لوگ جنہوں نے نعت خوانی کو اس نہج پہ پہنچایا, سامعین محترم, وہ اپنا محاسبہ خود کریں کہ وہ جو سمیٹ رہے ہیں نعت خوانی سے وہ ان کو مل رہا ہے, لیکن پھر نعت خوانی قبر تک جانے والی چیز ہے. وہ اسی صورت میں جائے گی جب آپ نعت خوانی کو عبادت سمجھ کے کریں. حافظ کامران قادری کے اساتذہ کرام کا نام بھی جان لیتے ہیں انہی کے انداز میں کہ حافظ کامران قادری کے اساتذہ کرام کے مبارک نام کیا ہیں, اور حافظ کامران قادری جن کو فالو کرتے ہیں اس پیارے نعت خواں کا نام کیا ہے. یعنی حافظ کامران قادری بھی تو کسی نعت خواں کو فالو کرتے ہوں گے نا, آپ کا بھی تو کوئی آئیڈیل نعت خواں ہوگا نہیں ہوگا. جانتے ہیں حافظ صاحب سے کہ آپ کے اساتذہ کرام کون ہیں اور آپ کا آئیڈیل نعت خواں کون ہے جس کو آپ سنتے ہیں بڑی توجہ سے ہینڈ فری لگا کر. آئیے سنتے ہیں کامران. جی کامران بھائی, اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اساتذہ کرام میں سب سے پہلے والد محترم سبحان اللہ, محمد قاسم علی قیصر اشرفی, سبحان اللہ, سبحان, جن کا بچپن سے ہی ہمیشہ ایک تربیت کا سلسلہ رہا ہے جو مجھے کرتے رہے ہیں. واہ واہ واہ. پھر اس کے علاوہ استادوں میں جناب محمد معین خان قادری, ماشاء اللہ, اور مدرسے کے استادوں میں لیں تو قاری عبد الماجد اتاری, قاری شیخ محمد فرید صدیقی اتاری, کیا کہنے, قاری محمد فدا حسین اتاری. واہ واہ واہ. اور اس کے علاوہ حیدرآباد سے میرے بابا جان جناب قبلہ ثناء اللہ سہروردی صاحب, بڑی روحانی شخصیت کے مالک ہیں اور بڑے پیارے دل کے مالک ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں تک آئیڈیل ثنا خاں کی بات ہے, جن کو میں سنتا ہوں, جن کو میں پسند کرتا ہوں, اس میں جناب الحاج خورشید احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, جناب ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں. بس یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی چیز اچھی سننے کو مل جائے, جو کانوں کو اچھی لگ جائے, جو بات کانوں سے ہوتے ہوئے دل تک اتر جائے, جو آواز دل تک اتر جائے, جو روحانیت کا ایک اس کے اندر ایک انداز ہو, تو الحمدللہ ان سب کو سنتا ہوں. اور پھر ایسا نہیں کہ میں اور لوگوں کو بھی نہیں سنتا, تمام ہمارے جتنے بھی نعت خواں ہیں, جس میں الحاج محمد ساجد قادری, الحاج حافظ طاہر قادری, اور بھی نام میرے دوست احباب, ان کو بھی سنتا ہوں. اور جو چیزیں جہاں سے مجھے اچھی ملتی ہیں, اچھے اچھے پھول جہاں سے ملتے ہیں, ان کو سمیٹ کے ایک گلدستہ بنا لیتا ہوں. خوبصورت بات ہے, سبحان اللہ. ناظرین محترم سن رہے ہیں آپ, بہت ہی برجستہ گفتگو کر رہے ہیں حافظ کامران قادری, اور ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہی ہے کہ جو آپ کی زبان پر آ جائے نا سچ وہی ہوا کرتا ہے. تو سچی گفتگو کر رہے ہیں حافظ کامران قادری, اپنے تمام تر نعت خوانوں کا بھی بتا رہے ہیں کہ کس کس کو پسند کرتے ہیں, کس کس کو سن کر اتنا اچھا پڑھتے ہیں. آپ بھی سنا کریں اتنے پیارے نعت خوانوں کو جن تمام نعت خوانوں کے نام حافظ صاحب نے گنائے. شاعر کس انداز میں کہتا ہے, سورج پلٹ رہا ہے پیمبر کے سامنے, سورج پلٹ رہا ہے پیمبر کے سامنے, جھکتا ہے چاند چہرے انور کے سامنے, مشکو گلاب سنبلو نرگس بھی ہیج ہیں, مشکو گلاب
सुम्बुलो नरगिस भी हेच हैं, वल्लाह बुए जुल्फे पैगंबर के सामने, वल्लाह बुए जुल्फे पैगंबर के सामने, क्यों फिक्र जाहिदो है तुम्हें खुल्दे बरी की, क्यों फिक्र जाहिदो है तुम्हें खुल्दे बरी की, जन्नत है देखो रोज़ाए अथर के सामने, जन्नत है देखो रोज़ाए अथर के सामने, सूरज पलट रहा है पैगंबर के सामने, झुकता है चांद चेहरे अनवर के सामने। आइए जानने की कोशिश करते हैं हाफिज कामरान कादरी ने जो पहला अपना नातिया एल्बम रिकॉर्ड कराया, तो उस वक्त आपके पहले नातिया एल्बम के बाद रिकॉर्डिंग के बाद रिलीजिंग के बाद उस आका ने ज़िक्र रसूल ने आपको कितनी मोहब्बतों से नवाजा, और मैं उस तमाम तर दौर का नाज़रीन मोहतरम गवाह हूँ कि हाफिज कामरान कादरी इतने टफ शेड्यूल में महफिलों में आया करते थे, बहुत ही कमसीनी का इनका दौर था, इतने टफ शेड्यूल में आया करते थे कि एक महफिल में अगर इनको हमने देख लिया तो अब उस महफिल में तो ये बैठे हैं पढ़ने के लिए और 5 महफिलों में इनको और जाना है, अंजुमने इनको लेने के लिए खड़ी। आइए जानते हैं वो प्यारा दौर देखा हमारे हाफिज कामरान कादरी ने, कैसे देखा वो दौर, और आपका पहला एल्बम जब आया उसका रिस्पांस उस शाका ने ज़िक्र रसूल ने किस मोहब्बत भरे अंदाज में दिया, हाफिज साहब की ज़बानी सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान भाई जी। वो वक्त मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आता है। उस वक्त जो है सिलसिला ऐसा था कि एल्बम तो उस वक्त कोई भी नहीं था, अल्लाह, और बस ये आप लोगों की और जितने भी उशाकान हैं ये उनकी मोहब्बत थी कि वो बुलाते थे, वरना मैं नहीं समझता था कि मुझ में ऐसी कोई बात है, या यूं कह लें कि उस वक्त इतनी अकल नहीं थी, समझ नहीं थी, बस पता था महफिलों में जाना है, इधर से उधर जाना है, वाली साहब ले लेकर जाते थे। और जहां तक एल्बम की बात है तो उस वक्त इतनी मतलब मेरी कोई इतनी गुंजाइश नहीं हुआ करती थी कि मैं एल्बम वगैरह जो है वो मैं बनवाऊं, या लेकिन सबसे पहला कलाम जो मेरा रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं मीडिया की बात करूं तो तमाम टीवी चैनल्स वगैरह पे वाली साहब लेकर जाया करते थे, मुकाबलों में हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एल्बम नहीं था, लेकिन पहली मनकबत जो है वो सैयद महमूद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैंने एक तराना कह लें वो मैंने रिकॉर्ड करवाया। माशाल्लाह। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर अभी 2016 में एक कलाम मैंने रिकॉर्ड करवाया जनाब अदीब रायपुरी साहब का, छेड़ता हूं मैं भी अब तस्करा मदीने का, क्या कहने, खुल रहे हैं लब जैसे दर खुला मदीने का। क्या कहने। तो इस कलाम से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई मिली और ये कलाम मेरी पहचान बनी। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको पढ़ने का बस मकसद पूरा फरमा दे और एक बार जिंदगी में बस जो है वो हाजिरी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं कामरान भाई से, हाफिज कामरान कादरी, और मैं इन्हें भाई कहूँ, मैं इन्हें बेटा कहूँ, मैं क्या कहूँ इन्हें, बस मैं इतना अर्ज़ करूँ कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इस प्यारे नातख़्वां से, और सिर्फ इसलिए करता हूँ कि ये बहुत बाअदब नातख़्वां हैं, और जब भी मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, जिस महफिल में भी मुलाकात होती है हाफिज कामरान कादरी से, मैं इनके अदब का हमेशा से असीर रहा, और आप देख भी रहे हैं कि कितनी शाइस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं हाफिज कामरान कादरी। आइए जानते हैं और पूछते हैं हाफिज साहब से कि हाफिज साहब आपने ऐसा क्यों नहीं किया। लोग तो आपके हम असर नातख़्वां जो आपके साथ नातिया मंच पर रौनक अफरोज रहते हैं, जो आपके साथ नातिया सफ़र में चले, आज वो बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप भी कर लेते हुजूर, दुनिया भर के दौरे करते, कभी आप भी फौरन जाते, कभी आप यूके में होते, कभी आप दुबई में होते, आप भी जाते, दुनिया बनाते, आपने क्यों ऐसा नहीं किया? और अगर नहीं किया तो क्या वजह है? मुझे असल वजह बताइए ना, घर के मामलात बताइए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। भाई सब कर रहे हैं, आप भी कर लेते। आप तो थे, उस लेवल पर थे आप हाफिज कामरान कादरी कि आप बहुत आसानी के साथ दुनिया समेट सकते थे, लेकिन आपने रिस्क हलाल कमाने को तरजीह देते हुए ऐसा क्यों नहीं किया? इरशाद फरमाइए। बचपन से ही घर में इस चीज़ की बड़ी सख्ती रही है इस हवाले से, क्योंकि वाली साहब ने एक बात हमेशा से सिखा दी थी, पढ़ा दी थी, और बड़ों से भी, उस्तादों से भी यही सीखा है कि आजकल जो एक ग्रुप बंदी है और इसका शुरू से ही एक सिलसिला चलता आ रहा है, ये अभी से नहीं है, अल्लाह अल्लाह, और शुरू से ही था, पहले इतना हाईलाइटेड नहीं था लेकिन अब ज़्यादा ये हाईलाइट हो गया है। तो वाली साहब ने एक बात ये बताई थी, आप जिनके लिए नात पढ़ते हैं उनके लिए आप नात पढ़ने जाएं,
وسیلہ کوئی بن جاتا ہے بلانے کا, لے کر جانے کا, تو آپ چلے جائیں. لیکن اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کام کریں, ہمارے لیے نعت پڑھیں, تو نعت تو پھر ان کے لیے رہی نہیں. خوبصورت بات ہے, واہ واہ. اور دوسری بات یہ کہ دورے کی جہاں تک بات ہے, تو یہ تو ان کی کرم نوازی ہے, وہ کس کو کہاں, کسی کو اپنے روزے پہ بلوا کے سنوا لیں اور کسی کو پوری دنیا کے دورے کرواتے ہیں. سارا مسئلہ جو آ جاتا ہے وہ انما الاعمال بالنیات, کیا کہنے, ایکشن آر جج بائی انٹینشن. کیا یہ سارا نیت کا معاملہ ہے. آپ کی نیت کیا ہے, آپ کی نیت خالص ہے یا نہیں ہے. تو بس ایک ہی پہاڑا جب والد صاحب نے پڑھا دیا ہے, محفل میں آپ کو کوئی بلاتا ہے آپ چلے جائیں, نہیں بلاتا نہیں جائیں. اور پھر کچھ نصیب کی اور مقدر کی بھی بات ہوتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو حضور کی شناخت خوانی جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے تو مقدر شاد ہے اور آباد ہے. کیا کہنے, اور اس کی قبر و آخرت بھی جو ہے وہ آباد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں مجھے بھی شامل فرمائے اور اسی مشن کے تحت چل رہے ہیں, اور باقی اور کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں. سبحان اللہ. ناظرین محترم, حافظ محمد کامران قادری کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے اور بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. آج میں بھی جو ہے تھوڑا سے اپنے مختلف انداز میں آپ کو نظر آ رہا ہوں, اس لیے کہ یہ نعت خواں بہت پیارا ہے اور ان کا جو گھرانہ ہے بہت بادب انداز میں ثنا و توصیف کرنے والا مبارک گھرانہ ہے. آئیے ایک اور کلام سنتے ہیں حافظ کامران قادری کی خوبصورت آواز میں, اس کے بعد ان سے سوال کریں گے اور ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے چلیں گے. آئیے سنتے ہیں حافظ کامران قادری اب ہمیں کیا پیش فرما رہے ہیں اپنی مبارک آواز. انشاءاللہ آپ کو ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا کلام جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کلام پیش کر رہا ہوں. اور جب بھی اس کلام کو پڑھتا ہوں کامران بھائی, دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے ہی جو ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادب حاضری کا شرف نصیب ہو جائے, والدین کے ساتھ, استادوں کے ساتھ. تو مل کر اس کلام کو محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا, چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا, تذکرہ مدینے کا. کھل رہے ہیں لب جیسے, لب جیسے کھل رہے ہیں لب جیسے, در کھلا مدینے کا, مدینے کا کھل رہے ہیں لب جیسے, در کھلا مدینے کا. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں, میں زمین بن جاؤں, جب سے اس نے دیکھا ہے, دیکھا ہے, جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا, مدینے کا, جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا. یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. روشنی اجالا نور یہ کرم کی باتیں ہیں, روشنی اجالا نور یہ کرم کی باتیں ہیں, یہ کرم کی باتیں ہیں. آفتاب چھوٹا سا, چھوٹا سا, آفتاب چھوٹا سا, ایک
دیا مدینے کا آفتاب چھوٹا سا، ایک دیا مدینے کا، اور پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے، ہاں آپ کا وطن کیا ہے، اور عاشق کے دل کا جواب سنیے، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا، اور پھر ادیب کو آقا اپنے در پہ بلوا لیں، اپنے در پہ بلوا لیں، روز ایک جاتا ہے آقا جاتا ہے، روز ایک جاتا ہے قافلہ مدینے کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی ممتاز زمانہ اور بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے حافظ محمد کامران قادری اپنے خوبصورت لب و لہجے میں۔ آئیے حافظ صاحب سے جانتے ہیں، حافظ صاحب نئے پڑھنے والوں کو جو اب دور حاضر میں نعتیہ منچ کی زینت بننا چاہ رہے ہیں یا مسند حسان پر نعت رسول پیش کرنا چاہ رہے ہیں، نوجوان نعت خوانوں کو حافظ محمد کامران قادری اپنے انداز میں کیا پیغام دے رہے ہیں، اپنے تجربات کی روشنی میں کیا پیغام دے رہے ہیں، حافظ کامران قادری کیا کہہ رہے ہیں ان نئے نعت خوانوں سے کہ ان کو کس انداز میں نعت خوانی پیش کرنی چاہیے، کس انداز میں نعت خوانی سیکھنی چاہیے۔ آئیے ہم بھی سیکھتے ہیں حافظ کامران قادری کے تجربات کی روشنی میں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حافظ کامران قادری اپنے کیا ارشادات سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو کامران بھائی میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ نئے آنے والوں کے لیے بھی اور جو پرانے ہوں ان کے لیے بھی سبحان اللہ، بات یہ عرض کروں گا آپ سے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک اچھا اور باکمال نعت خواں بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہوں۔ کیا کہنے، اور یہ بھی بہت بعد میں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ اچھے انسان نہیں بنیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محسن انسانیت بن کر دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور وہ صرف رحمت للمسلمین ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ایسا ہی تو جب وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، جب انہوں نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر ایک حضرت انسان پیدا کریں، اس کے بعد آپ ایک اچھے مسلمان بنیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں نعت تو وہ عشق کا تعلق ہے، تو پھر وہ عشق اور وہ جو تڑپ ہے وہ خود بخود آپ کے اندر اجاگر ہوگی۔ اور اس میں سب سے پہلے ایک بات کا خیال یہ رکھیں کہ نعت جن کے لیے پڑھی جا رہی ہے ان کے لیے ہی پڑھیں اور دل سے پڑھیں، اور انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ آپ میری یہ بات آزما لیجئے گا، کیونکہ آپ کا نعت خوانی کے ساتھ ساتھ سوشل لائف میں ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں حاضرین محفل، میزبان محفل اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ان تمام کا خیال ہے، اور خیال ہی خیال ہے، کیونکہ دل آزاری سے بھی آپ نے بچنا ہے، حاضرین محفل کے لہو کو بھی آپ نے گرمانا ہے، ان کے جو ہے ان کو مدینے کی یاد میں تڑپا بھی دینا ہے، رلا بھی دینا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جب مہینہ آئے تو لوگوں کو جھما بھی آپ نے ہی دینا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لانے کے لیے، شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بنیں، انشاءاللہ پھر ضرور کرم ہوگا۔ کیسے بنے حافظ صاحب، اچھے انسان کیسے بنے؟ اور نعت خواں لگ تو رہا ہے، وہ مفتی صاحب لگ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت امامہ باندھا ہوا ہے، بہت مہنگے ترین کپڑے کا امامہ شریف سجایا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، بہت اچھے جوتے ہیں پیروں میں، اعلیٰ قسم کی باسکٹ پہنی ہوئی ہے، اچھا انسان تو وہ لگ رہا ہے، اور مفتی صاحب بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نعت خواں چلتا پھرتا جب جا رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے ماشاءاللہ کوئی بہت قابل شخص جا رہا ہے۔ تو آپ کون سے اچھے انسان کی بات کر رہے ہیں حافظ صاحب؟ کیسے اچھے انسان بنے یہ تو بتائیں حضور۔ دیکھیں، ہم نے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ آپ کبھی کسی کے ظاہر سے جو ہے نا کبھی بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اس بارگاہ میں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی یہ جگہ ہے دل، واہ، اور
آپ کی ایک شخصیت جو لوگوں کے سامنے ہے آہا، اس کے اندر بھی آپ کا اخلاص اور آپ کا کردار، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کامران بھائی، تربیت تو سارے استاد کرتے ہیں واہ، اور واہ، واہ، سارے ماں باپ جو بھی ہیں وہ سب تربیت کرتے ہیں۔ بے شک، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس تربیت کو اپناتا کون ہے۔ کیا کہنے، اب جس کے نصیب میں یہ چیزیں شامل ہیں تو وہ تربیت کو اپنائے گا اور طریقے سے چلے گا۔ لباس ٹھیک ہے، خوش لباس ہونا ضروری ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہے وہ بھی اچھی چیز ہے، ماما بھی اچھا بانا ہے، لیکن آپ یہاں سے کیا ہے؟ واہ، ایک اچھا انسان، میں نے کہا نا ایک اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے، اس کے لیے تربیت استادوں نے کی ہے، خوبصورت، اور ہمارا قرآن پاک ہے اور ہمارا دین ہمیں تربیت کر رہا ہے، ہمارے استاد ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، دینی دنیاوی استاد ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو تربیت تو کر دی جاتی ہے کامران بھائی، بس اس کو عمل کرنے والا ہو، اس کو اپنانے والا ہو تو پھر مدینہ ہی مدینہ ہے۔ کیا بات ہی کیا ہے۔ کہنے۔ ناظرین محترم، آپ نے نشست سماعت کی حافظ محمد کامران قادری کے ساتھ، ان کی خوبصورت لب و لہجے میں آپ نے نعتیں بھی سنی۔ آج گفتگو کو تھوڑا چینج کیا میں نے آپ کی فرمائش پر۔ ناظرین محترم، آپ نے بہت زیادہ کمنٹ سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ میں گزشتہ دن میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا آپ کے تمام تر کمنٹس، جہاں جہاں سے آپ نے کمنٹس کیے وہ سارے میں نے پڑھے، اور آپ کی تمام تر محبتیں میں نے بہت ہی دل سے قبول کی۔ اور آج تھوڑا سا موڈ چینج کیا اپنے فارمیٹ کا، ایک گفت و شنید اور ایک فرینڈشپ کے اندر ماحول بنانے کی میں نے کوشش کی، جس میں ہم کامیاب رہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب رہے۔ آپ کو بہت ہی لطف اندوز ہوئے ہوں گے آپ تمام ناظرین محترم، جہاں جہاں آپ نے نشست دیکھی ہوگی حافظ کامران کے ساتھ۔ تو کیسا لگا آپ کو حافظ کامران کے ساتھ ہمارا یہ ملنا اور پرانی باتیں تازہ کرنا، اور ان کے اندر کا اچھا انسان باہر نکال کے ریکارڈ پہ لانا، اور آپ کو موٹیویٹ کرانا کہ آپ پہلے بہتر اور اچھے انسان بن جائیں؟ یقیناً نعت کا نور آپ کو کامیاب کر دے گا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا، اپنے کمنٹ سیکشن میں آپ کی تمام تر رائے کے ہم منتظر رہیں گے۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا نیٹ ورک سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔